ایک ہفتہ جو ہے وہ لگا ان کو سینڈ کرنے کے بعد. ایک ہفتے کے بعد رات کے 10 بجے مجھے ان کا ایک میسج آیا, انہوں نے مجھے ایک لنک سینڈ کیا. وہ لنک کو اوپن کیا تو بی بی سی اردو کے اوپر میری ڈاکومنٹری چل رہی تھی. اب وہ کر کے میں دیکھ کے خوش ہو کے سو گیا. میں صبح اٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ 25-30 میسج جو ہے وہ میرے ان باکس میں بھی آئے ہوئے تھے, اور فیس بک پہ آئے ہوئے تھے, واٹس ایپ کے اوپر آئے ہوئے تھے. کے ساتھ ساتھ یہ سارے دوستوں کا جو سینئرز تھے, جو میڈیا پرسنز تھے, انہوں نے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر بی بی سی اردو, CNN یہ کسی سٹوری کو کور کرتا ہے تو ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے, ہم لوکل میڈیا کی بات کریں, فوری طور پر اس سٹوری کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ بیسیکلی تو یہ ہے نا کہ وہ جب گورے ہمیں اوتھینٹیکیشن دے دیں تبھی ہماری کوئی عزت ہے. تو وہ تو یہ مسئلہ ہے. ہاں وہ یہ مسئلہ ہے. اچھا یہی چیز. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ so what exactly do you do? Do you make videos on old buildings or and you share their history, or do you talk about restoration? Do you create awareness about these things? What exactly is your aim behind the channel and what you do? حمزہ بھائی اسٹارٹ میں جب کیا تھا تب تو صرف سمپلی ویڈیوز بنائی جاتی تھی. ویڈیو جا کے بنا کے لگا دی. جب تو اس پہ ویڈیو پہ بس تم بلڈنگ کے ڈفرنٹ ایسپیکٹس کیپچر کرتے تھے کہ یہ بلڈنگ اس طرح, یا اس کی تھوڑی بہت ہسٹری میں گئے کہ یہ اس نے بنایا تھا, اس نے بنایا تھا, سم تھنگ لائک دیٹ؟ ہسٹری اس میں ہم ٹچ کیا کرتے تھے. ہسٹری بتا دی, لوکیشن بتا دی, اور کنڈیشن بتا دی. تو یہ 3 چیزیں ہیں, ان کے اوپر رکھے ہوئے ہم بناتے تھے. لیکن جب 25, 30, 50 ویڈیوز بنا لی نا, پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ یار یہ انف نہیں ہے کہ اگر آپ ویڈیو بنا کے لگا کے چھوڑ دیتے ہو, دنیا دیکھ لیتی ہے, کامنٹس آ جاتے ہیں بہت اچھی ویڈیو ہے, یہ ہے, ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ اس سے آگے کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. ان کو سامنے لانے کے ساتھ ساتھ آتھورائز جو لوگ ہیں ان کو دکھایا جائے. پھر اس کے بعد اپنے کام کو بڑھایا, پھر بتایا کہ یار یہ بلڈنگ کہاں پہ ہے, کس طرح کی ہے, کیا کنڈیشن ہے, کتنے سالوں سے بند ہے, اس پہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ریونیو اس کے تھرو مل سکتا ہے. لاہور کے اندر تو آپ یقین مانیے, لاہور ابھی کل ٹوریزم ڈے بھی گزرا ہے, اس کے حوالے سے میں کافی چیزیں پڑھ رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹوریزم ہمارے ہاں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم لاہور سے نکل کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جب تک گلگت بلتستان یا ہنزا نہیں جائیں گے تو دیٹ از ناٹ کنسیڈر ایز اے ٹوریزم. لیکن لاہور کے اندر رہتے ہوئے آپ اتنا ٹوریزم کر سکتے ہیں, اتنی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں ٹرکی کے استنبول کی آپ ایگزامپل دیکھیں, انہوں نے کہاں سے انہوں نے سارا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, یہیں سے کر رہے ہیں. بالکل. یہاں تو آپ کی ہسٹری ہوتی ہے, آپ لاہور میں وہ آپ کو مل جاتی ہے. یہاں آپ کا فوڈ ہوتا ہے, آپ کو وہ مل جاتا ہے. یہاں آپ کا کلچر ہوتا ہے, آپ کو وہ لاہور کے اندر مل جاتا ہے. تو اتنے ایسپیکٹس ہیں, اتنی سائڈز ہیں, اتنی اوپن سائڈ ہیں, ان کے اوپر کور کرنا شروع کیا ہے. تو الحمدللہ اب کچھ اس طرح کی بلڈنگز ہیں لاہور کے اندر. آئی ایم ویری آنرڈ جب میں یہ بتاتا ہوں کہ جب میں نے, اور اب میرے چینل کے تھرو, میری ٹیم کے تھرو میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, تو پھر وہ کہتے ہیں نا محکمے کے نظروں میں آنا, بالکل وہ نظروں میں بھی آئیں, اور آرکیولوجی والوں نے اس کے اوپر کام کیا, اور اس کے بعد اس کو ریسٹور کیا. اور ظاہر سی بات ہے مجھے کریڈٹ تو کسی نے نہیں دیا, لیکن وہ اس چیز کے لیے اتنا ہم بھوکے نہیں ہیں. اگر کریڈٹ کے لیے بھوکے ہوتے تو شاید ہم یہ کام نہ کرتے. بالکل. آئی تھنک کہ اس سب کے پیچھے ایک what I feel is a good intention, a pure intention of actually loving your city or loving this country for what it is, and highlighting the fact کہ there's so much جو کہ کیا جا سکتا ہے, لیکن کانسنٹریشن ہماری جو ہے وہ بس کچھ نارتھ کے علاقوں پہ, وہ بھی اتنی اچھی نہیں جا رہی لیکن صرف ان چیزوں کے اوپر رک جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم میں آپ کے کتنے ممبرز ہیں؟ ٹیم میں میرے ابھی ہم 3 ممبرز ہیں. اسٹارٹ اکیلے کیا تھا, بالکل سولو فلائٹ تھی, اور اب ریسنٹلی میں نے اپنے ساتھ لوگوں کو ایڈ کیا ہے. میرے ایک احمد بھائی ہیں, وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں. وہ سارے جتنا ڈیجیٹلائزیشن کا کام ہے, چاہے وہ مجھے بتاتے ہیں کانٹینٹ اب کون سا بنانا ہے آپ نے, اب اس کے بعد کون سی ویڈیو بنے گی, اب اس کے بعد کیا ٹیگز یوز کرنے ہیں, آل دیٹ کائنڈ آف تھنگ. یوٹیوب میرا, انسٹاگرام میرا, فیس بک, سوری وہ سب چیزیں اس کو وہ دیکھتے ہیں. پھر ایک ہمارے تنزیل بھائی ہیں, وہ 2-in-1 ورکنگ ہے, وہ کیمرہ ورک بھی کرتے ہیں میرے ساتھ, اور کیمرے کو بیہائنڈ دا کیمرہ وہ ہوتے ہیں. ان دا مین وائل جتنی ایڈیٹنگ ہوتی ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ, اس کو وہ دیکھتے ہیں. تو ہم 3 لوگوں کا گروپ ہے جو مل کے اس کو لے کے چل رہا ہے. الحمدللہ جب سے یہ ٹیم بنائی ہے چیزیں اب کافی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ابھی تو یور چینل از اسٹل گروئنگ. آئی مین ابھی کوئی مطلب ملینز آف سبسکرائبرز نہیں ہیں یا جو بھی. میں آئی ایم ناٹ دا ون ٹو اسپیک جس کے 238 ہوں, لیکن
مطلب ابھی تو بہت زیادہ ریونیو نہیں آ رہا ہوگا, تو ہاؤ ڈو یو ہاؤ شوڈ آئی پٹ اٹ, ہاؤ ڈو یو خرچے کیسے نکالتے ہو یار اپنے, خرچے کیسے یا نکالتے ہیں ابھی پرو بونو چل رہا ہے صرف؟ سر ابھی ارننگ ہو رہی ہے بٹ وہ بہت تھوڑی, ایسے ہی میں غلط بیان نہیں کروں. ابھی تک جو ٹیم بنائی ہے وہ سارے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ایسے نہیں ہوتا کہ یار ہم یہ کرتے ہیں مل کے, جب کچھ ہوگا تب بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے. اس اینڈ سے یا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نے ٹیم بنائی ہے اور ابھی اپنے اینڈ سے وہ سب چیزیں کر رہی ہیں معاملات. ابھی لاہور کے اندر رہتے ہوئے نا یہ آپ کو بڑا ایج ملتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے اندر, کیونکہ میرا یونرا لاہور ہے فی الحال, باہر بھی میں کر رہا ہوں لیکن مینلی لاہور, تو آپ کو اس پہ بہت زیادہ خرچہ نہیں ہوتا. اگر آپ نے یہاں سے لاہور سے نکل کے وال سٹی کے اندر جانا ہے تو اس میں ظاہر ہے پیٹرول کا تھوڑا بہت خرچہ آ جائے گا, چیزیں ہو جائیں گی. موبائل ساروں کے پاس اپنے اپنے ہیں, موبائل کے اوپر ہم شوٹ کر لیتے ہیں, سب چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آؤٹ آف دا لاہور چیزوں کو جانا ہے تو obviously اس کے لیے ابھی ویسے معاملات نہیں ہے. اچھا, تو لاہور میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے ٹورزم کا, ٹھیک ہے. آئی تھنک اگر انڈیا کے ساتھ تھوڑے بارڈرز بھی کھول لیں تب تو انامیجنیبل اماؤنٹ آف ٹورزم ہے. بٹ جنرلی اسپیکنگ بھی لاہور, لیکن لاہور کا جو پرابلم, جو میں تو پاکستانی ہوں, میں لاہور بہت دفعہ گیا ہوں, لیکن لاہور کا جو پرابلم مجھے نظر آتا ہے کہ دیر از سو مچ انفارمیشن, لائک ایون ان ٹرمز آف, میں فوڈی ہوں تو مجھے کھانے کا بہت شوق ہے, لیکن کوئی مطلب اپارٹ فرام یہ 3-4 فیس بک گروپس سے آپ تھوڑی بہت کسی سے انفارمیشن لے لو, یا جو پرانے نام ہے کہ جی بھجے کے پائے کھا لیں یا فلانا کر لیں, یہ وہ, اس کے علاوہ کوئی ڈائریکٹری نہیں ایگزسٹ کرتی, نہ کھانوں کی ایگزسٹ کرتی ہے کہ جی اگر آپ نے ٹاپ کھانے ہیں لاہور کے تو کہاں جائیں, نہ ہی ہسٹوریکل پلیسز کی ایز سچ ایگزسٹ کرتی ہے. جس طرح میں نے شالیمار گارڈن دیکھا ہوا ہے, میں نے مینار پاکستان دیکھا ہوا ہے, میں نے داتا دربار دیکھا ہوا ہے, میں نے چپور جی کے سامنے سے میرا خالق گزرا ہوا ہوں گا, میں نے میوزیم پورا دیکھا ہوا ہے which was a brilliant museum by the way I think, but 10 years ago, اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہے. لیکن باقی جس طرح کی آپ کی ریسرچ ہے اباؤٹ دیز بلڈنگز, اس کی کوئی ایزیلی ایکسیسیبل ڈائریکٹری نہیں ہے. تو اس مطلب کہ اگر کوئی فار ایگزامپل باہر سے بندہ آتا ہے, انگلینڈ سے آیا ہے, امریکہ سے آئے, اس کو میں, وہ ہوتا ہے نا ون اسٹاپ ون پیجر, اس کو میں کہوں یار یہ بھائی تو نے لاہور جانا ہے تو دس از دا مسٹ وزٹ پلیسز, یا فار ایگزامپل ٹرپ ایڈوائزر وغیرہ کو انٹرنیشنل ٹورسٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ادھر بھی جو ہے وہ اگر آپ سرچ کر بھی لو تو 4-5 مین اٹریکشنز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ اس سائڈ پہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی؟ ابھی میں حمزہ بھائی کام اس پہ میرا خیال ہے اب شروع ہو گیا ہے. اب ٹوریزم والے ڈپارٹمنٹ والوں کی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اسپیشل اپنی ایک ایپ ڈیولپ کی ہے جس کے اندر آپ لاہور اینڈ آؤٹ سائڈ لاہور انہوں نے سارے اسپاٹس کو ایڈ کر دیا ہے فوڈ کے حوالے سے. اور اگر ہم پہلے اسپیسیفکلی فوڈ کی بات کریں تو فوڈ کے اندر لاہور کے اندر آپ کے پاس جیسے آپ بتا رہے ہیں بہت آپشن ہے, لیکن یوٹیوبرز جب سے آئے ہیں اور فوڈ بلاگرز کا جب سے کانسیپٹ آیا ہے اب یہ چیزیں مشکل نہیں رہی ہیں, اب چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. بلکہ اس کا بہت سارا نقصان بھی ہوا ہے. میں نے اسٹارٹ میں تھوڑا سا فوڈ پہ بھی کام کیا تھا, لیکن فوڈ پہ کام کرنے کا ایک چھوٹا سا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پرانے ٹپیکل لاہوری فوڈ کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں تو آفٹر سم ٹائم آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا ریٹ بھی بڑھ چکا ہوتا ہے اور ان کے نخرے بھی زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ان کا معیار بھی گر چکا ہوتا ہے. یہ چیز تو ابھی بڑی کامن لاہور کے اندر, جو آتا ہے وہ ایک دفعہ کھائے گا وہ کہے گا بڑا زبردست ہے, لیکن جب دوسری دفعہ آتا ہے تو وہ کہے گا نہیں یار یہ پہلے جیسا تھا ہی نہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے میں بھی فوڈ کے حیثیت سے ان کو سپورٹ نہیں کرتا. ہسٹوریکل سائٹس کے حوالے سے اب کچھ ایپس میں نے دیکھی ہیں جو ڈیولپ کی گئی ہیں, لیکن وہ بھی انف نہیں ہے. مثلا اگر آپ لاہور کے اندر, میں اپنی بات کروں, میں نے 120 سے 30 بلکہ 30 سے بھی زیادہ 35 ہو چکی ہیں 35 اسپاٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اگر ایپس میں آپ دیکھیں تو 20-25 سے زیادہ وہ بتاتے ہی نہیں ہے. ایک گلی کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اگر آپ وال سٹی کے اندر جاتے ہیں, وال سٹی کی گلی گلی میں کوئی نہ کوئی مندر ہے, کوئی مقبرہ ہے, کوئی گردوارہ ہے, یا کوئی آپ سمجھ لیں کہ پرانی ریلیجیس سائڈ مسجد ہے پرانی 200-300 سال پرانی بنی ہوئی. تو یہ اس میں اب آپ کا اگر چینل میرے پاس ہے تو میں اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے آسان یہ کر دیتا ہوں کہ میں جہاں پہ ساری وہ چیزیں بتائی ہیں, ہسٹری بتائی ہے, سب کچھ بتایا ہے, تو میں نیچے لوکیشن بھی مینشن کر دیتا ہوں کہ اب آپ اسے کلک کریں اور آپ خود بھی جا سکتے ہیں.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں اب ایک بندے کو وہاں سے کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پاکستان آتا ہے، تو میرے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو میں تو نہیں اس کو لے کے جا سکتا. تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ یار آپ یہ لوکیشن ہے نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، اسے کلک کریں، اسے جائیں اور جا کے اسے ایکسپلور کریں. ڈزنٹ میٹر، یہ آج کے دور میں میرا نہیں خیال ہے ہم سب یہ اتنی کوئی مشکل چیز ہے نہیں. لیکن دیکھیں مطلب اب دیکھیں آپ کی 120-130 ویڈیوز وڈیور جتنے بھی آپ نے بنائی ہیں، جتنی بھی سائٹس آپ نے کور کی ہیں، اب ہر بندے کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ ہر ایک ویڈیو دیکھے گا پھر اس کو وہ کرے گا. مطلب میرے جو کہنے کا مقصد تھا کہ انفارمیشن وائل آپ بہت بریلینٹ بنا رہے ہو، لیکن آپ کا کام نہیں ہے، آنیسٹلی گورنمنٹ کا کام ہے یا جو بھی ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو لے کے ایک 1 پیجر پہ یا ایک ویب سائٹ پہ لے کے آئے، اچھی اچھی تصویریں اس پہ لگی ہوئی ہوں، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف اس کے جو ہسٹوریکل ایسپیکٹس ہیں وہ اس پہ کور ہوئے ہوں، تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں یار. کیونکہ جس طرح جو امریکن ٹورسٹ ہیں ان کے پاس کلچر نہیں ہے، ان کی ہسٹری پورا جو شہر ہے وہ اس مائنڈ کے اندر چلا پرانی ہسٹری ہے، اور اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ پورا سننا چاہتے ہیں کہ وائن رکھنے کی جگہ اور بریڈ رکھنے کی جگہ، اور اتنے لیول سے کہ مطلب مجھے کلاسٹروفوبیا شروع ہو گیا کیونکہ میں کچھ تیسرے چوتھے لیول پہ نیچے، تو اس کے اندر وہ بیسیکلی ایک پورا شہر تھا. مطلب جب وہ اٹیک ہوتا تھا تو وہ لوگ، مجھے ویسے تھوڑا کلاسٹروفوبیا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اس چیز کو بھی، اور وہ ٹکٹڈ تھا، اٹ واز ناٹ فری، ٹھیک ہے، اٹ واز ٹکٹڈ، بٹ وہی والی بات ہے کہ وہ ایکسپیرینس بندہ جو کرتا ہے. ایون ترکی میں وائل جو ٹوپ کپی پیلس جو ہے، جو ان کی شہزادوں کی پیلس ہے، جس کے اندر اس کے اندر یہ چیز تو دیکھنا اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوتا کہ یار یہ کنگ کا کمرہ تھا، یہ کوئین کا کمرہ تھا، یہ ان کا گیسٹ ہاؤس ہے. جو چیز اس میں دیکھنے والی وہ حرم ہے. سو حرم بیسیکلی ان کا وہ ہے جو انہوں نے اسلامک ہسٹری، کیونکہ آٹومن امپائر جو ہے وہ مکہ مدینہ پہ بھی رول کرتا تھا 19 سینچری سے، تو اس کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار، حضرت فاطمہ کے کپڑے، مطلب ان کی وہ ٹیونک تھی، وہ حضرت علی کی تلوار، حضرت عمر کی تلوار، یہ ساری چیزیں وہاں پہ پڑی ہیں. تو اسلامک ہسٹری کی بہت بڑی جو گیلری، اور اسی طرح کی لاہور میوزیم میں، لاہور یہ قلعے میں بھی پڑی ہیں، جو میرا خیال ہے یہاں سے ہی آئی ہوئی ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے اس چیز کو کیش کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اتنی پرانی سویلائزیشن ہو کے، اتنی پرانے مطلب ہسٹوریکل چیزیں ہو کے انفارمیشن ہی ابھی تک نہیں پہنچی. مطلب 2022 میں تو آپ کا کام نہیں بنتا نا یار، کیا آپ بیٹھ کے بینگ پرو بونو یوٹیوبر اسینشلی آپ اس پہ ہائی لائٹ کرو. اچھا، تو سب سے انٹرسٹنگ ابھی تک آپ کی کون سی ویڈیو رہی ہے؟ آئی مین ایک تو ویوز کے حساب سے ہوتا ہے نا، لیکن جو آپ کو پرسنلی میں آپ کہو گے کہ یار یہ مطلب جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بہت مزہ آیا، وہ کون سی تھی؟ اس طرح کی تو ویسے کافی ہیں حمزہ بھائی، لیکن جو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے وہ ریسنٹلی میں نے ایک پوری سیریز کی تھی، اور میں آئی فیل ویری ہیپی جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یار ایک بلڈنگ جو پچھلے 200 سال پہلے بنی تھی اور پچھلے 20 سال سے بند تھی، اس کو میں نے اپنے چینل کی وجہ سے یا میرے چینل کی وجہ سے وہ اوپن ہوئی. پنڈی میں وہ شیخ رشید صاحب کی ایک لال حویلی ہے، آپ نے سنا ہوگا. بالکل. ایک لاہور کے اندر بھی لال حویلی ہے، اور وہ لال حویلی پچھلے آپ یہ سمجھ لیں رنجیت سنگھ کے ایرا میں آلموسٹ 200 ایئرز بیک اگر آپ چلے جائیں تو وہ بنی تھی. اور وہ ایک مائی تھی، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، طوائف تھی. وہ طوائف کے لیے اس کے راجا نے جو ہے نا وہ اپنی خوشی میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو کس نے روکنا ہوتا تھا، تو وہ بنائی ہوئی تھی. وہ پچھلے 20 سال سے بند تھی. اس 20 سال سے جو ہے وہ اس کو بند کو میں نے اوپن کروایا تھا، اور وہ جو سٹوری میں نے کور کی تھی دیٹ از سم تھنگ لائک، جو مطلب ابھی تک کی سب سے مزیدار تھی. اس کے ایک ایک فلور کے اوپر، بیسمنٹ کے اوپر، فرسٹ فلور کے اوپر، سیکنڈ فلور میں گئے، چھت پہ گئے ہم، اور ساری ایک ایک چیز جو ہے وہ میں نے دکھائی. اور جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی، اور ویڈیو بنانے کے بعد جب میں نے اپنے پیج پہ لگائی، تو کافی لوگوں نے جو ہے وہ جو پرانے ہمارے 80s پلس ایرا جو ایج کے لوگ ہیں، ان کے مجھے کامنٹس آئے کہ ہمارا بچپن یہاں پہ گزرا ہوا ہے، ہمارے لوگ یہاں پہ رہا، ہم یہاں بچپن یہاں پہ گزارا ہوا ہے، اس کی چھت پہ ہم رہا کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر ایک اور سٹوری بڑے مزیدار ہوئی تھی، وہ ذرا ایموشنل ہو گئی تھی. وہ لاہور میں بحریہ ٹاؤن، آپ کو پتا ہے بحریہ ٹاؤن نا، پہلے اوبویسلی گاؤں ہی ہوتے تھے، آؤٹسکلز میں جتنے آپ چلے جائیں لاہور کی سائڈ پہ. تو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ، بحریہ ٹاؤن بیسیکلی ایک گاؤں کا حصہ تھا، اور وہ گاؤں کا نام تھا بلائی گل. بلائی گل اس کا نام تھا. اور وہ گل جو ہے نا بیسیکلی وہ سکھ ہوا کرتے تھے. یہ ہمارے ہاں شہباز گل بھی جو ہے وہ اسی، یہ مسلمانوں میں بھی ہیں، ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں.
سکھ زیادہ سکھوں میں، ہاں جی سکھوں میں. تو ان کی جو ہے وہ وہاں پر وہ ان کا گاؤں ہوا کرتا تھا، بحریہ ٹاؤن سارا انہی کی ٹریریٹری میں تھا. تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی بحریہ ٹاؤن کے ساتھ یہ جو کچی آبادی ہے اس کے اندر ایک بڑی پرانی حویلی ہے، آپ اس کو ایکسپلور کریں. تو میں چلا گیا وہاں پہ، میں نے جا کے وہ حویلی ساری ایکسپلور کی، اندر گیا، سارے نیچے اوپر دائیں بائیں ساری اس کے اوپر ویڈیوز بنا کے میں نے اس کو اپنے چینل پہ لگا دی. اور ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا رینڈملی واٹس ایپ کے اوپر میں نے نیچے نمبر دیا ہوا تھا، تو واٹس ایپ کے اوپر میرے پاس ایک میسج آیا، ساتھ بھائی یہ وہ سب کچھ کانٹیکٹ ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ابھی آپ نے حویلی ایکسپلور کی ہے اور جس پہ آپ نے ویڈیو بنائی ہے بلائی گل میں، یہ بیسیکلی میرے دادا کی حویلی تھی. وہ جو گل گوت کے جو تھے سردار تھے، جو پورے اون کرتے تھے پورے گاؤں کو، چودھری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے دادا ہوا کرتے تھے. اور جب یہ آپ نے حویلی کی ویڈیو بنائی تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی. ہم نے کیا کیا، ہم نے پوری فیملی کو جو ہے نا وہ ایک بڑے سے ہال میں اکٹھا کیا اور سامنے جو ہے نا LCD کے اوپر آپ کی ویڈیو چلا دی. تو کہتے ہیں جب وہ ویڈیو چل رہی تھی اور سارے ہم بڑا انجوائے کر رہے تھے، جب وہ ویڈیو ختم ہوئی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری آدھی فیملی جو ہے وہ خوشی سے جو ہے وہ پورے نہیں سما رہی تھی اور آدھی فیملی جو ہے وہ رو رہی تھی، کیونکہ وہ ساری سٹوریز وہ سب چیزیں جو ہے نا فلیش بیک میں چلے جانا، وہ سب چیزیں ہونا. پھر انہوں نے اپنی ایک جو اپنی ماتا جی تھیں ان سے میرے ویڈیو کال پہ بات کروائی، وہ بڑی دعائیں دے رہی تھی. تو یہ جو ان کو جو ملایا تھا وہ جو سٹوری تھی نا، دیٹ از سم تھنگ لائک جو میری سب سے فیوریٹ سٹوری ہے. کیونکہ ہسٹری کو کور کرتے کرتے یہ چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ 47 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی اس میں بھی بہت ساری اس طرح کی ہزاروں سٹوریز ہیں. لاہور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ایک انکل ہیں وہ شرما ان کا نام ہے، 92 ایئرس کی ایج ہے ان کی بیٹی انو شرما ہے، وہ انگلینڈ میں ہوتی ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح مجھ سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ وال سٹی میں جاتے رہتے ہیں، تو اگر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، میں آپ کو ایک ایڈریس سینڈ کروں تو آپ یہ ذرا نکال سکتے ہیں. میں کہا چلیں میں آئی ٹرائی، آپ سینڈ کر دیں. انہوں نے بتایا جی وال سٹی یہ ہے، کوچا رام دوارا اس کا ایڈریس تھا. تو میں پتا کرتے کرتے میں چلا گیا ادھر. میں ادھر جا کے میں لائیو جو ہے وہ ویڈیو کال کی اور انکل کو لیا. تو وہ جو انکل کو میں نے دکھایا تو لٹرلی انکل جو ہے نا وہ رونا شروع ہو گئے، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے سامنے، وہ محلہ، وہ گلیاں، وہ جہاں پہ کھیلنا، پورا فلیش بیک آتا ہے، پورا ایک گھوم جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے نا حمزہ بھائی، میں سوچتا ہوں 47 کے اوپر ہم غور کریں، کوئی شخص کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی ایک جگہ پہ رہا ہو اور ان دا اینڈ اسے کہا گیا ہو کہ یار ادھر سے بھی اور ادھر سے دونوں سائڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ وائنڈ اپ ہو گیا، اب یہاں سے اٹھے اور آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے نا، تو کیسے کسی شخص کے لیے ممکن ہوتا ہے؟ بڑا مشکل صورتحال ہوتی ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ میری اس وقت آلموسٹ 15 سال ایج تھی اور میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتا تھا، GC کالج میں. تو ہم یہاں پر آیا کرتے تھے. انہوں نے پھر دروازوں کے نام بتایا، وہ دروازہ تھا، لوہاری گیٹ تھا، شالمی گیٹ تھا، فلانی جگہ پہ ایک گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، ہم کھیلتے تھے. تو یہ جو اس طرح کی جب آپ اس قسم کی سٹوریز کرتے ہیں نا، وہ پھر آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. آئی تھنک ہیومن کنیکشن جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور جو ایموشنز اٹیچڈ ہوتے ہیں کسی جگہ کے ساتھ، ایون ہم تو چلیں اتنے کوئی ہسٹوریکلی وہ نہیں، مطلب ایٹ لیسٹ میں تو نہیں ہوں، میں تو اسلام آباد میں پیدا ہوا ہوں، لیکن ایون اگر ابھی بھی میں اپنا کوئی پرانا گھر جا کے دیکھتا ہوں تو ایک پوری ویڈیو چلنا شروع ہوتی ہے میرے سامنے، اور ایک فلیش بیک آتا ہے کہ ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے. آئی ایم شیور فار پیپل جو اب دیکھ ہی نہیں سکتے اس گھر کو، یا امپاسبل ہے ان کو وہ چیزیں ریلیو کرنا، تو آئی تھنک کہ وہ تو obviously اس طرح کی ہزاروں سٹوریز ہوں گی جو آپ کو ہر سٹیپ پہ ملیں گی، اور آپ کو ایک ہسٹری کا ایک ایسا وہ ملے گا جو ریئل ہوگا. مطلب ایک تو کتابوں میں لکھی جاتی ہے اتنے بندے مائگریٹ کر گئے، اتنے مر گئے، وہ ہسٹری جو ہے وہ بہت فیکچوئل ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایموشن نہیں ہوتا، اس کو صرف فیکٹس کی طرح لکھا جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ ایکچولی بیتی ہوتی ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ایکچولی ہوا ہوتا ہے، وہ جب بتاتے ہیں تو وہ ایک آئی تھنک ٹرو ریپرزینٹیشن ہے ہسٹری کی. اچھا، تو اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں، ایک اور سٹوری میرے ذہن میں آ گیا کیونکہ میں تھوڑا سا یہ ٹچی ہو گیا تو میں اس کو ضرور شیئر کروں گا. ایک آنٹی تھی، آنٹی تو نہیں، اب وہ ان کی ایج آلموسٹ جو ہے وہ 90 ایئرس تھی، تائی ان کو ہم کہتے تھے. وہ نا بچپن میں سنایا کرتی تھی، یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس ہی ان کا تھا سارا. تو وہ ان سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا تھا کہ 47 میں ان کی پوری فیملی میں تقریباً 7 سے 8 لوگ وہاں سے چلے تھے ہجرت کرتے وقت، اور اکیلی وہی پہنچی تھی، اور اس وقت ان کی عمر میرا خیال ہے 11-12 سال تھی. اور وہ بتا رہی ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے
ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری مطلب میں وہ سوچتا بھی ہوں تو وہ گوز بمز آتے ہیں کہ نیزوں کے اوپر ایک ہوتا ہے نیزہ مارنا. حمزہ بھائی لٹرلی نیزہ مارا نہیں جاتا تھا, نیزہ مارا نہیں جاتا تھا, نیزہ رکھ کے اوپر بندے کو پھینکا جاتا تھا. اور آپ سوچیں بچوں سے لے کر کئی لوگوں کو کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا دوبارہ جانے کا دل کرتا ہے, تو انہوں نے کہا تھا میری ایک خواہش ہے, مرنے سے پہلے امرتسر کا میں اپنا وہ گھر دیکھ لوں. لیکن انفارچونیٹلی ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہو سکی, اور ریسنٹلی تقریباً 3-4 ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مطلب اس طرح کی کئی سٹوریز آتی ہیں آپ کے سامنے. میرے پارٹیشن میرے جو دادا تھے نا, وہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے, 1916 میں پیدا ہوئے تھے اور وہ 2017 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو انہوں نے 100 سال دیکھے ہیں. آلموسٹ 100 سال. تو نہیں پورے 100 سال پورے, ٹھیک ہے. وہ کام کرتے تھے ریلوے میں, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ جب پارٹیشن اناؤنس ہوئی تو میرے دادا کیونکہ ریلوے میں تھے, تو یہاں وہ اس وقت انڈین پنجاب میں کئی اسٹیشن ماسٹر تھے, مجھے ایگزیکٹ اس جگہ کا نہیں پتا. تو برٹش ریلوے نے کہا کہ جو اسٹیشن ماسٹرز پاکستان جانا چاہتے ہیں وہ وہاں کے کسی بندے سے ایکسچینج کر لیں, ٹھیک ہے, کہ مطلب وہاں کا جو اسٹیشن ماسٹر ہے وہ ادھر آ جائے اور یہاں والا ادھر چلا جائے. ہندو وہاں سے ادھر آ جائے, مسلم وہاں چلے جائیں. مطلب جو بھی ہندو مسلم جو بھی, بہت سارے مسلمان بھی یہاں سے مائگریٹ کیے ہیں بیکاز آف اپرچونیٹیز. اور ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن اینڈ ایون لانگ آفٹر دیٹ از ویل, انڈیا واز اے بگر مسلم کنٹری دین پاکستان. ابھی اسٹل ہاں نہیں, اب تو نہیں, اب تو خیر ہم نکل گئے آگے, بٹ چلو اچھا. تو خیر اینی وے, تو ہوتا یہ کہ میرے دادا اور ان کے 2 بھائی جو ہیں وہ ایک ٹرین پہلے, ٹھیک ہے, مائگریٹ کر گئے اور وہ پاکستان آ گئے. اب اگلی دن کی ٹرین پہ میرے دادا کا جو باقی خاندان تھا, ننیال اسپیشلی, وہ جو تھے انہوں نے آنا تھا. تو جب وہ ٹرین پہنچی تو اس میں کوئی انسان زندہ نہیں تھا. پورا کا پورا ننیال میرے دادا کا ختم. تو اور یہاں پہ اب آپ آئیں اور آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, مطلب آپ کا کوئی رشتے دار نہیں ہے, آپ کا کوئی وہ, بس آپ یہ 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں. تو ہر بندے کی جو بھی ایک جنریشن پیچھے اگر دیکھتا ہے نا, تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹوری ملتی ہے, اسپیشلی پنجاب والی سائڈ پہ. تو بہت ٹریجک ہے اور بہت جسے کہتے ہیں کہ خون کھولتا ہے. لیکن بس یہ پالیٹکس اور یہ عارضی سی بنائی ہوئی جو لکیریں ہیں میپس پہ, یہی ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں, یہی ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. کہ بیسیکلی حمزہ بھائی اس میں نا میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, انڈیا اور پاکستان کی اگر پارٹیشن پہ میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ نیچے آپ کا کامنٹ سیکشن بھر جائے اور مجھے اور آپ دونوں کو ہم دونوں کو گالیاں پڑے. بھر جائے یار, کوئی فرق نہیں پڑتا, بھر جائے. لیکن نا میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی پارٹیشن جو ہوئی ہے یہ ہونی تو تھی, یہ ہونی ہی تھی, اس وقت نہ ہوتی آج ہو جانی تھی یہ, کیونکہ ایک واضح ڈیمارکیشن آنی تھی. لیکن یہ بڑے بہتر انداز میں کی جا سکتی تھی. آپ دیکھیں نا 3 جون کا پلان آتا ہے, جون جولائی اور اگست, 2 مہینے کے اندر اندر باؤنڈری کمیشن بنتا ہے, لائنیں لگ جاتی ہیں, چیزوں کو ڈیوائڈ, چلیں جی 2 مہینے کے اندر اندر جو ہے سارے معاملات ہو جاتے ہیں. 2 مہینے کے اندر یار آپ ایک کنٹری کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل, کیا جا سکتا ہے. وہ آپ دیکھ لیں کوئی پلاننگ نہیں تھی, سب چیزیں نہیں تھی. وہ جیسے ہی آپ کی یہ 14 اگست کے بعد جب لوگ وہاں سے ادھر آئے اور ادھر سے ادھر گئے, وہ پھر لوگوں کی ایسی ایسی ٹریجک سٹوریاں. میری چاچی ہیں, ان کے جو دادا تھے یا نانا تھے, اب مجھے یہ کنفرم نہیں ہے, وہ ایک انڈیا میں یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے, اور لٹرلی وہ بتاتی ہیں کہ ان کے وہ جو پروفیسر تھے ان کو انہی کے اسٹوڈنٹس نے ان کا مرڈر کیا تھا جب وائل پارٹیشن اینڈ آل دیٹ. وہ سکھ تھے, انہوں نے, ظاہر سی بات اس ٹائم پہ تو سارے لگے ہوئے تھے. تو اگر ہم اس کو بہتر پلان کر لیتے یا پلاننگ ہوتی تو یہ میرا خیال ہے اس طرح کی بہت ساری ٹریجڈی سے بچا جا سکتا تھا. ہم یہ بیسک بعد میں کاٹ دیں, ٹھیک ہے, لیکن جو ریڈکلف تھا نا جس نے پارٹیشن کی تھی, اس نے انڈیا نہیں دیکھا ہوا تھا. وہ آیا لنڈن سے یا انگلینڈ سے, اور وہ سیدھا ایک ممبئی کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا, اور وہاں جا کے اس نے صرف اس بیس پہ کہ پاپولیشن کے سائڈ پہ کتنی زیادہ ہے, تو اس نے یہ لائن کھینچ دی بغیر دیکھے کہ کلچر کیا ہے, بغیر دیکھے کہ کیا ہے. لیکن ٹریجڈی اس چیز کی نہیں ہے, ٹریجڈی اس چیز کی ہے کہ ریڈکلف دوست تھا جنا کا, اور جنا کے اپنے کہنے پہ اس کو بلایا گیا تھا. جب ریڈکلف کو پتا چلا پارٹیشن کے بعد
کہ یہ حال ہوا ہے اس کے جانے کے بعد. تو وہ ظاہر ہے بہت افسردہ تھا. تو اس نے جو پیسے تھے جو یو کے گورنمنٹ نے اسے آفر کیے تھے, اس زمانے میں $2,000 تھے یا $5,000 تھے, کافی پیسے تھے اس زمانے کے حساب سے بھی, تو وہ واپس کر دیے تھے اور وہ انڈیا کو دے دیے تھے کہ یہ آئی ڈنٹ ڈو اے گڈ جاب. بٹ مطلب پیسے واپس کرنے سے جو جانیں ضائع ہوئی ہیں, اور یہ ایگزسٹنس آف دس ہیٹریڈ جو کریٹ کیا گیا, کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کا فیتھ پہلے سے ایگزسٹ کرتا تھا, ٹھیک ہے, پارسی بھی تھے, ہندو بھی تھے, مسلمان سب تھے, یہ رہتے تھے ساتھ. جہاں ہولی بھی سیلیبریٹ ہوتی تھی وہاں عید بھی ہو جاتی تھی, اور جہاں کیا نام ہے ایسٹر ہوتا تھا تو وہاں دوسری عید ہو جاتی تھی. تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ برٹش کی ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک سازش کہہ لو یا ایک پلان کہہ لو یا جو مرضی کہہ لو, اسی کے تھرو انہوں نے ہمیں رول کیا. 10,000 بندے تھے ٹوٹل برٹن کے میکسیمم انڈیا کے اندر ان 100 سالوں میں جنہوں نے ہمیں رول کیا. لیکن انہوں نے اربوں روپے کی, اربوں لوگوں کی کو رول کیا, اور وہ اسی طرح رول کیا کہ تم شیعہ ہو اور تم سنی ہو اور تم یہ ہو اور تم ہندو ہو اور تم لوگ آپس میں لڑو تاکہ ہم تمہیں رول کر سکیں. تو یہ ہاں, اور یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. مزے کی بات ابھی ہمیں ابھی کیا ہم پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان آپس میں نہیں لڑ رہے کیا؟ ہم کیا نام ہے جٹ اور ملک اور سو آن وہ آپس میں نہیں لڑ رہے کیا؟ شیعہ سنی آپس میں نہیں لڑ رہے. تو یہ چیز تو ہمیں ان کے تحفے سے ہمیں ملی ہے نا. اب جو ہماری ایلیٹ ہے وہ اسی کو یوز کرتی ہے, یعنی وہی پلان ابھی تک یوز ہو رہا ہے تاکہ ہم بٹے رہیں, اور ہم جو ایکچوئل مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں ان کا کام ہے بیسیکلی کہ اس ملک کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں, ہم اس تک جاتے ہی نہیں, اور ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ یار یہ میری پارٹی ہے اور وہ میری پارٹی ہے. خیر, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اب آپ اس طرح کے کھنڈروں میں جاتے ہو اور اس طرح کی جگہوں پہ جاتے جو اتنے سالوں سے بند ہیں اور یہ وہ, میرا پرسنل تو کبھی کوئی کیا نام ہے جسے کہتے ہیں انکاؤنٹر نہیں ہوا کسی ایکسٹرا جو بھی کہہ لو اس کو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کا کبھی ہوا ہے ایسی جگہوں پہ؟ حمزہ بھائی ایز سچ ڈائریکٹلی تو میرا کبھی نہیں ہوا کہ مطلب مجھے کچھ اس طرح کی کوئی چیز نظر آئی ہے یا کچھ, لیکن یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو احساس جو ہے نا وہ ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ یار دیر از سم تھنگ کہ جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار آپ کا کیا کام ہے, کتنے سالوں سے آپ یہاں آئے نہیں, اب آپ کیوں آئے ہو, یہ کیمرہ اٹھایا ہوا ہے, لائٹ لگائی ہوئی ہے, اس کے اوپر آ کے آپ اس کو کیپچر کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے, ایک دفعہ میرے ساتھ تھوڑا سا اس طرح کا تھا, وہ سین مطلب یہ نہیں ہوا تھا کہ کچھ نظر آ گیا تھا, لیکن نا میں اس طرح ایک ایکٹ کر رہا تھا کہ یوں میں ویڈیو بنا رہا ہوں موبائل سے ہی, میں اب موبائل میں مگن ہوں, مجھے نہیں پتا, تو میں اس طرح رول آؤٹ کرتے ایک سائڈ پہ جب میں گیا تو سامنے ایک تصویر لگی ہوئی ہے, تصویر میں ایک انکل اور آنٹی جو ہے نا انہوں نے وہ ان کی شادی کی تصویر ہے اور وہ یوں کھڑے ہوئے ہیں, اور لٹرلی ان کے چہرے کے جو تاثرات ہیں نا وہ شادی والے نہیں تھے, وہ باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ چینج تاثرات تھے کہ مطلب وہ ایسے بندہ تصویر نہیں کھینچاتا شادی کی جس طرح کی وہ تصویر تھی. جو ہے وہ بلڈنگ تقریباً وہ بھی آلموسٹ 10 سال بعد ہی کسی نے جو ہے وہ میرے جیسے بیوقوف آدمی اندر گھس گیا تھا, جا کے اس کی ویڈیو بنا رہا تھا. تو وہ جب موومنٹ میں نے دیکھا تھا تو وہ ابھی بھی وہ تصویر میری آنکھوں میں محفوظ ہے اور میں اس کو وہ دیکھ سکتا ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ ایک دو دفعہ اس طرح کی ہوا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ گیا تو میں نے وہاں سے نا, کیونکہ لوگ تو ظاہر سی بات ہے نہیں اس کی احتیاط کرتے, میں کوئی چیز کوئی مجھے اچھی لگتی ہے نا تو میں وہ اینٹیک پیس کے طور پر لے آتا ہوں. تو میں ایک دو اینٹیک پیس لے کر آیا تھا, لیکن بعد میں جب گھر لے کر آیا تو میں نے محسوس یہ کیا, مطلب بعد میں جا کے محسوس کیا, لیکن چیز پہلے سے ہو رہی تھی کہ میرے چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی. سم تھنگ لائک نقصان ہونا, سم تھنگ لائک کام ٹھیک نہ ہونا, سم تھنگ لائک طبیعت کا خراب ہونا. تو وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو ایسے ہی رات کے ٹائم سوتے ہوئے اللہ کی طرف سے جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ آمد ہونا, وہ آمد ہوئی تھی کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. میں نے پھر تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا گھوڑے دوڑائے نا جب دماغ کے, تو سمجھ آیا میں کہ یار یہ جو میں ایک بوٹل لے کر آیا ہوں نا, یہ جو بلو کلر کی بوٹل ہے, جب سے یہ آئی ہے نا کہ یار تب سے کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ میں یہاں تو کسی کی امانت جو ہے وہ اٹھا کے لے آیا ہوں, اب وہ چیز کہہ رہی ہے کہ اس کو کرو. تو پھر میں نے وہ پھر بوٹل جو ہے اس کو ریپ کر کے امانتاً ہی میں نے گلی میں رکھ دی تھی. میں کہ یار یہ میں لے تو آیا ہوں,
تو یہ واپس ادھر چلی جائے یا کیا ہو مجھے نہیں پتا. اس کے بعد وہ صبح میں اٹھ کے اسپیشل دیکھا تو وہ بوتل وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو اس طرح کی ہنٹ وائز کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, لیکن فرنٹ پہ کچھ آ جانا, جس طرح خاص طور پر یہ ہمارے ہاں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوبرز ہیں وہ لے کر ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں اور جا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جن ہے یہاں پہ, اور وہ ریکارڈ بڑا کرتے ہیں. اس طرح کے کئی لوگ مجھ سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ساتھ بھائی وہ آپ بلڈنگ میں گئے تھے وہاں پہ. میں کہتا یار میرا یہی آنر نہیں ہے, میں اس لحاظ سے نہیں کرتا. نہیں وہ آپ کوئی بات نہیں, آپ بتا دیں وہ ہم ایکٹ کر لیں گے, وہ ہمارے لیے مسئلہ نہیں. وہ تو دیکھیں وہ تو انٹرٹینمنٹ ویلیو نا یار, اب وہ انٹرٹینمنٹ وہ تو انٹرٹینمنٹ ویلیو, وہ اٹس اوکے, وہ ہر بندے کا اپنا دال دلیہ جس طرح چلتا ہے وہ چلے, لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس طرح کی اسٹوریز میں. تو اچھا, تو اتنی قدیم بلڈنگز میں جیسا آپ نے مجھے کہا کہ میں ایک گورنمنٹ بلڈنگ میں پہلی کلاس کے بعد وہ اس کی چھت ہی کلیپس کر گئی, تو جب آپ اس طرح کی ابینڈنڈ بلڈنگ میں جاتے ہو تو کوئی اینی ڈینجرس ایکسیڈنٹ, کوئی دروازہ کھولا ہو ہاتھ میں آ جائے, کہیں پاؤں رکھا ہو نیچے گر جائے, کچھ اس طرح کی چیز ہوئی؟ دو انسیڈنٹس ہیں اس طرح کے کہ جب جو ہے وہ ملک الموت مجھے تھوڑا سا سامنے اس نے اپنا نظارہ کروا دیا تھا, اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. چبرجی پہ ہی وہ دوسرا ایک میرا پیکج تھا, یہ مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سی بلڈنگ تھی. اس میں نا آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں نا جب کوئی رینوویشن ہو رہی ہوتی ہے نا تو ان کے آگے وہ پلرز وغیرہ لگا کے نا لوگ اس کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں اور اس کی دیوار پہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نا انہیں وہ پلرز لگے ہوئے تھے, تو میں خاموشی سے میں چڑھ کے اوپر گیا. اب بالکل جب لاسٹ مومنٹ آیا نا, جب آپ سمجھ لو کہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کراس کر کے چھت پہ آنا ہوتا ہے, تو جب میں نے وہاں پہ ہاتھ رکھا تو اپنی طرف سے میں نے ذرا چیک کیا تو تھا اوکے ہے. تو جیسے ہی میں نے اسے وہ پش کر کے اوپر آنے کی کوشش کی تو وہ جس اینٹ کے اوپر میرا ہاتھ تھا وہ اینٹ بیچ میں سے جو ہے وہ نکلی اور میرے یہاں سے گئی اور لٹرلی میرا ہاتھ چھوٹ گیا. مجھے نہیں پتا کہ میرا اس دن کیا میرا کوئی نیک کام تھا, کیا میں نے کوئی اچھی نیکی کی ہوئی تھی, یا میری لکھی ہوئی تھی یقینی طور پر کہ میرا وہ جو ہاتھ ہے نا وہ دوسرے ایک پلر پہ پکڑ آ گیا اور میں وہ 3 منزل جو ہے وہ نیچے گرنے سے بچ گیا, اور وہ پوری طور پر میں وہاں سے ریکور کر گیا. ادروائز یقینی طور پر آج حمزہ بھائی کے ساتھ میں اس پوڈ کاسٹ میں نہ بیٹھا ہوتا. ایک تو یہ واقعہ تھا جب میں بڑا احتیاط کیا تھا, اس واقعے کے بعد میں بہت احتیاط کی تھی. لیکن ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا لاہور میں, وال سٹی کے اندر نا ایک گولڈن ماسک ہے, سنہری مسجد اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے نا اوپر جو ڈومز ہے نا وہ اس وقت اس پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا, اور مجھے تھا کہ یار میں نے دیکھنا کہ یار یہ واقعی سونے کا پانی ہے یا صرف بات بنی ہوئی ہے, یہ کیا ہے, اتنے 200 سال گزر گئے ہیں. تو میں کہا میں اس کی چھت پہ جانا ہے کسی طریقے سے. بڑا ایڈونچر ہے تمہارے اندر, بڑا ایڈونچر اسپرٹ ہے بھائی تمہارے اندر. بس یہ تو میں نے جو ہے وہ ارد گرد دیکھا تو وہ جو لیڈر نہیں ہوتی ایک اسپیسیفکلی سیدھی والی, وہ کہیں سے نکل آئی, میں نے اس کو لگایا. وہ جس حد تک لیڈر کو میں یوز کر سکتا تھا کر لیا, لیکن آخر ان دا اینڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا پورشن ایسا تھا کہ جس میں مجھے بہرحال کچھ نہ کچھ رسک لینا تھا. وہ میں نے ہاتھ ڈالا, وہ ہاتھ ڈال گیا, اسی طریقے سے میں کراس کر کے اوپر چلا گیا. اوپر جا کے دیکھا وہ گولڈن پانی اس وقت چڑھا تھا. اب تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسا نہیں رہا, اب اس کے اوپر گولڈن پینٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی سگنیفیکینس ہے ہسٹوریکل, تو اس کو ایسے لے کے چلتے ہیں. آپ اسے سرچ آؤٹ بھی کیجیے گا. تو میں نے سارا وہ کر لیا, ساری چیزیں کر لی. کرنے کے بعد کیپچر کرنے کے بعد اب چڑھ تو گئے ہیں اوپر, اب نیچے بھی آنا ہے. اب نیچے آنے کا جو ہے وہ رستہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا. وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک خاص اینگل سے کوئی اس طرح کا بنا کے یار یہاں سے اگر میں کروں تو کر لوں گا. وہ ایک خاص اینگل پہ ہاتھ اڑایا ہوا تھا. ہمیشہ وہ میں ہاتھ جو میں ہٹتا ہے وہی میرا چھوٹتا ہے, تو وہ میرا ہاتھ چھوٹا, اور میرے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اتنا ایریا جو تھا سارا وہ اس کے اوپر پورا ایک گھستے ہوئے جو ہے نا وہ آیا, اور میں تقریباً 1 فلور نیچے جا کے گرا. اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ آنکھوں کے آگے نہیں وہ کالے کالے بادل دھواں سب وہ چیزیں آنا شروع ہو گئیں. اور اب ایسی بات ہے میں کسی کو کیا بتاؤں کہ کیا ہوا ہے. اور جب میں تھوڑا سا وہاں پہ بیٹھا رہا, جب اٹھا تھوڑا سی ہوش ہے تو یہاں سے دیکھا تو سارا بلڈ لگا ہوا ہے, سارا چھلا ہوا ہے. تو پھر اب کیا کیا جائے, میں آپ کو پکچر بھی میں سینڈ کروں گا جو میرے ساتھ ہوئی تھی, میں نے فوراً تصویر بھیجی تھی. ہاں اس کو پھر جو ہے وہ میں کسی طرح کور کر کے میں گھر چلا گیا. گھر جا کے پھر میں نے بتایا نہیں, پھر وہ پولیفیکس وغیرہ لگا کے ہوم ریمیڈی وغیرہ کرا کے اس کو ٹھیک کیا. تو یہ 2 ایسے انسیڈنٹس تھے. اس کے بعد پھر میں نے توبہ کی تھی, میں کہا یار ٹھیک ہے کام کے لیے پیشن ضروری ہے, لیکن عقل بھی انسان کو اللہ نے دی ہے, اس کو استعمال کرنی چاہیے. یہ ایسے کوئی خام خواہ کو بڑا نقصان ہو جائے, ساری زندگی ہمارے ماں باپ ہمیں کوستے رہے کہ یہ ہمیں کیوں جانے دیا تھا. تو تب سے جو ہے نا میں بڑا احتیاط کرتا ہوں. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ
جو آپ کا کام ہے ٹھیک ہے, اس کے اندر لائک اور یوٹیوب چینلز ہیں جیسے فار ایگزامپل فوڈ کا ہے اور فلانا اور یہ وہ, اس میں اسپانسرشپس لینا اور وہ کرنا ریلیٹیولی ایزیئر ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اولڈ بلڈنگز, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انکلیمڈ, ہوں گے بھی تو انڈیا میں ہوں گے یا کہیں اور ہوں گے یا گورنمنٹ لے چکی ہوگی وٹ ایور ٹھیک ہے. جیسا ابھی پشاور میں انہوں نے سیٹھی ہاؤس جو ہے ریسٹور کیا, میری دلیپ کمار کے ہاؤس کو بھی, اور وہ ہاں میری وائف بیسیکلی سیٹھی ہے تو وہ ایک ہی لینیج میں سے ہیں وہ بیسیکلی. تو اب ظاہر ہے اس میں جو چیزیں پڑی ہیں وہ تو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہیں. تو آپ کی ویڈیوز کو اسپانسرشپس کس چیز کی مل سکتی ہیں, لائک ہاؤ ڈو یو پلان آن گروئنگ دس ورک؟ اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ میرا جو ابھی تک کا حمزہ بھائی ایکسپیرینس ہے, اس میں اسپانسرشپ ویسی نہیں مل سکتی. اس میں ایک دو چیزیں ہو سکتی ہیں اور جو ہوتی بھی ہیں وہ یہ ہے کہ اب لاسٹ ٹائم ٹی ڈی سی پی ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہے, وہ ہم جیسے جو انفلوئنسرز ہیں جو اس سرٹن نیش کے اندر کام کر رہے ہیں, اب وہ ہمیں لے کر جاتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ گوجرانوالا ٹریول کیا, گوجرانوالا کی بہت ساری ہسٹوریکل سائٹس کو ہم نے ان کے ساتھ کور کیا. پھر ادھر سیالکوٹ جانے کا موقع ملا, اس کے ساتھ پھر ہم ادھر گئے چنیوڑ میں جا کے اس طرح کی چیزوں کو ایکسپلور کیا. تو ایک تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر جو اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ایک پبلک ریپیوٹ اپنی اچھی کرنی ہوتی ہے اور وہ ہمیں ایز اے ٹول اس میں یوز کرتے ہیں. اور سیکنڈلی اس میں اگر وہ آپ دیکھیں تو اس میں اسپانسرشپ ایز سچ نہیں ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ فنڈز ضرور کوئی دے دیتا ہے. بالکل مثال لیجیے کہ کوئی بندہ ہے باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے ہیریٹیج سے محبت ہے اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں. تو ان کے ساتھ پھر ہماری ٹیم جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر دیتی ہے کہ چلے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں تو اس اینڈ سے آپ کر رہے ہیں تاکہ ہماری پروڈکشن میں اور ہماری جو کانٹینٹ کریشن ہے وہ ہم اس کی کوالٹی کو بہتر کر سکیں, مزید اچھا کیمرہ, مزید اچھے اکوپمنٹ, مزید اچھے چیزیں وغیرہ. تو اس لحاظ سے چیزیں لے کے چلتی ہیں, اسی کے لیے ہماری ٹیم جو ہے وہ آگے فالو اپ بھی کرتی ہے. تو پیٹرن وغیرہ پہ بنا لیا اکاؤنٹ؟ نہیں ابھی نہیں بنایا, بلکہ اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا, میں اس کو بنانا تھا لیکن یہ کافی دنوں سے میرے ذہن میں تھا. نہیں کیونکہ کافی افیکٹولی اس وقت چل رہا ہے فار اے لاٹ آف یوٹیوبرز, اسپیشلی فار یور ورک. آئی تھنک اٹس نیسسری دیٹ یو ہیو پیٹرن اینڈ ڈیش کیش, کیونکہ یہ سارا تقریباً ڈونیشنس پہ ہی چلنے لگا ہے. اینڈ آئی تھنک میرا تھوڑا سا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے, تو میں اگر کوئی سجیشن دے سکوں وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا ٹیم کے اندر یا ریچ آؤٹ کرو ایسے لوگوں کو جو ریسٹوریشن کا کام کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل اگر آپ ایک بلڈنگ کو ریسٹور کرنا چاہتے ہو تو اس کے اوپر کتنے پیسے لگیں گے. سو فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک آرکیٹیکٹ ہے, ایک فلانا ہے, ایک یہ ہے, ایک وہ ہے, اور آپ ان سے ایک ایسٹیمیٹ لے لیتے ہو کہ یار یہ بلڈنگ ہے اور اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے پبلک فنڈ سے, ٹھیک ہے, اور کتنے پیسے لگیں. سو فار ایگزامپل اگر وہ کہتے ہیں 10 لاکھ روپے لگتے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کی فنڈ ریزنگ کرو گے. بیسیکلی آپ ریچ آؤٹ کرو گے اپنے سبسکرائبرس کو بھی, اپنے جو بھی ایڈز ویڈز کے تھرو یا جو بھی, کہ جی اٹس اے ہسٹوریکل سائٹ وچ ہیز اے لاٹ آف امپورٹینس. اینڈ اگر گورنمنٹ کے پاس فنڈس نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہم جو ہیں وہ کیا نام ہے یوز کریں کہ ہم ملک تو ہمارے ہی ہے نا, اگر گورنمنٹ کے پاس نہیں بھی ہے کچھ تو ملک تو پھر بھی ہمارا ہے, تو اس کو ہم خود کریں. تو یہ میری ایک صرف سجیشن ہے اس سینیریو میں, وہ اب آپ کو بہتر پتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لے کے چلو گے. لکھ لی ہے میں نے, تینوں لکھی ہیں. اچھا چلیں, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے اتنی سی دی ہے. تو اچھا, تو اب آگے کیا فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانز اس میں ایک تو یہی بات جو آپ نے بتائی ہے کہ آپ پراپر وے میں اس کو ٹیم بلڈنگ اپ کر لی ہے, تو اس کو اب ہم لے کے اس طرح کے چلتے ہیں کہ کہاں سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کولیبوریشن ہو سکے, چیزوں کو ہم جو ہے اپنے لیول پہ بڑھائیں اور جو عمارتیں ہیں ان کے حوالے سے ورکنگ کریں, چینل کو بڑھائیں. چینل کا جو پورا ایریا ہے اسے پاکستان نہیں ہونا چاہیے, لاہور نہیں ہونا چاہیے, لاہور سے باہر. لاہور مثلا آپ اسلام آباد میں آپ ہیں تو آپ کو پتا ہے پنڈی بڑا پرانا ایک شہر ہے جس میں زیادہ کسی وقت ہمارے سکھ زیادہ ہوا کرتے تھے, ہندو زیادہ ہوا کرتے تھے, مسلمان کم تھے, اور وہاں پہ بڑا پوٹینشیل ہے. انشاءاللہ جب پنڈی آئیں گے آپ سے بھی ملاقات کریں گے. اور اسی طریقے سے اور پنجاب کے شہر کراچی میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں,
اور ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, ناردرن ایریاز میں 99% لوگ صرف اور صرف موسم کو یا وہ اس ویوز کو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن اگر وہ غور کریں کہ وہاں پر بھی اس طرح کے بہت سارے جو اسپورٹس وغیرہ اویلیبل ہیں ان کے حوالے سے, تو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریشنس اس کو ہم کر رہے ہیں, جیسے ٹی ڈی سی پی کے ساتھ کیا, وال سٹی اتھارٹی جو ہے ہماری بنی ہوئی اس کے ساتھ کولیبریشن کرنا ہے. اور ٹور گائیڈ کے حوالے سے مجھے بہت ساری کوئریز آتی تھیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سعد بھائی آپ لاہور خود دیکھتے رہتے ہیں, ہمیں نہیں دکھاتے. تو ہماری فیملی ہے, مثال لیں کہ ہم اسلام آباد کی پوری فیملی ہم آ رے ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ ذرا کوآرڈینیٹ کریں اور ہمیں جو ہے وہ وال سٹی کا پورا وزٹ کروائیں, کیونکہ آپ کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ بڑے مزیدار ہوتی ہے. ورنہ نارملی جو ہمارے یہاں اگر آپ نے بھی دیکھا ہو تو وہ جو ٹور گائیڈ ہوتے ہیں انہوں نے وہ ایک اسٹوری رٹی ہوتی ہے, فوری طور پر نا وہ ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی وہ نہیں دیکھتے کہ اگلا کیا سننا چاہ رہا ہے, اس کو کس طرح بتانا ہے. تو اس لحاظ سے تو یہ 3-4 پروجیکٹ ہیں جن پہ کام کر رہے ہیں. گائیڈڈ ٹور از ایکچولی اے ویری گڈ آئیڈیا بائی دا وے, اور اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مطلب ایونچولی آپ بھی ایک اسکرپٹ ہی بن جاؤ گے. جب آپ 100 کرو گے تو پھر آپ بھی کہو گے کہ یار اب میں یہی چیز ہی ریپیٹ کر رہا ہوں. بٹ مطلب کہ ایک پورا اگر آپ ان کو ایک پورے ایکسپیرئنس میں سے لے کے جاؤ, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں تھائی لینڈ گیا اپنی وائف کے ساتھ, تو وہاں پہ ایک مجھے ٹرپ ایڈوائزر پہ تھا, اس کا نام تھا دا تھائی ایکسپیرئنس, ٹھیک ہے. تو دا تھائی ایکسپیرئنس جو ہے وہ ہم نے بک کر لیا. سو اٹ واز آئی ڈونٹ ریمبر دا پرائس, بٹ میں نے کہا فٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ خیر چلے گئے. اب ہوا یہ کہ اب وہ میں آپ کو پورا اس کا نا سسٹم سمجھاتا ہوں, مے بی یو کین اڈاپٹ تھنگ اور ٹو اباؤٹ اٹ. تو ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے ہوٹل سے پک کیا, ایک وین تھی, اس میں اور بھی ٹورسٹ تھے, ٹھیک ہے. تو ہم سب کو انہوں نے جو ہے وہ پک کیا اور وہ ہمیں ایک ریسٹورینٹ میں لے گئے, ٹھیک ہے. اب وہ ریسٹورینٹ بہت بڑا نہیں تھا, آپ سمجھے کہ آپ انٹر ہو تو ایک بہت بڑا سا ڈائننگ ہال تھا جس پہ تقریباً 12-15-20 لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی, ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے ہمیں ای میل کی اور ہمیں ای میل میں کہا کہ جی آپ کی کوئی ڈائٹری پریفرنسز ہیں, کہ مطلب آپ کوئی مسالہ کھاتے ہیں, نہیں کھاتے, کیا سین. تو ہم نے کہا کہ میں اور میری وائف دونوں مسلمان ہیں, تو ہمیں حلال فوڈ چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ جو بچرز ہیں کو سمئی ان کا ایک تم سمجھو شہر ہے, اس میں سارے بچرز مسلمان ہیں, تو ہمارا یوزلی میٹ حلال ہے, ٹھیک ہے. جو پورے شہر میں جو میٹ ہے وہ حلال ہی آتا ہے. ہم نے کہا فٹ ہے. انہوں نے کہا آپ الکوہول پیتے ہیں, ہم نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم آپ کی نان الکوہولک ڈرنکس بنا دیں. فٹ ہو گیا. اب ہمیں یہ انفارمیشن انہوں نے دی ہے. خیر ہم اندر گئے تو اس ڈائننگ ٹیبل پہ ہم اب سارے بیٹھے ہوئے, جو وین میں تھے تھوڑی دیر پہلے وہ ہم سارے بیٹھے ہوئے, اور ایک بندہ آتا ہے, صحیح ہے. تو دا گائے واز امیزنگ کرزما, مطلب کرزما وائز نا ہی واز امیزنگ, چارمنگ, ویری فرینڈلی, ویری جسے کہتے ہیں کہ کراؤڈ کو اپنی طرف مطلب کاہل کرنے والا بندہ تھا, پڑھا لکھا. اس نے جو ہے وہ بات کرنا شروع کی, ٹھیک ہے. اور اس نے کہا جی ویلکم ٹو تھائی لینڈ بلا بلا بلا. اور سب سے پہلے نا ہمیں ویلکم ڈرنکس آئیں. اب ویلکم ڈرنکس جو آئیں نا اس کے اندر صرف وہ ڈرنکس لا کے نہیں دی, انہوں نے کہا یہ آپ نے بنانی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مطلب جو الکوہولک تھے ان کے ٹونک شونک پڑے ہوئے تھے, ہمارا جو تھا وہ کوئی جوس شوس تھا. اس کے اندر جی آپ یہ گرین چلی ڈال لیں, فلانا ڈال لیں, یہ ڈال لیں, وہ ڈال لیں, اگر آپ نے زیادہ اسپائسی بنانی ہے, ڈرنک کی بات کر رہا ہوں, یا آپ نے فلانا کرنا ہے, آپ نے میٹھا کرنا ہے. تو وہ ایک نا ایکٹیویٹی سی شروع ہوگی. خیر وہ ہم نے ڈرنکس پی لی, پھر اسٹارٹر آیا. اب جب اسٹارٹر آیا تو ساتھ ہی نا اس نے ہمیں تھائی لینڈ کی ہسٹری کے بارے میں بتانا شروع کیا, ٹھیک ہے. اس نے بتانا شروع کیا کہ یار جو گورنمنٹ ہے وہ یہاں پہ کیسی ہے, اس وقت ان کا کنگ زندہ تھا, تو آپ کنگ کے اچھا. تو ہوا یہ کہ وہ ساتھ ساتھ ہمیں پورے تھائی لینڈ کی ہسٹری, کلچر وہ ساتھ ساتھ بتائی جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ نا کورسز آ رہے ہیں کھانے کے نا, کہ پہلے اسٹارٹر آ گیا, پھر مین آ گیا, مین میں بھی کچھ بنانا تھا. مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, اٹس بین 5-6 years 7 years. شاید آپ کو یوٹیوب پہ کوئی مل جائے اس کا کوئی ورژن. تو یار وہ بہت اچھا, مطلب اٹ واز ون آف دا ہائی لائٹس آف مائی ٹرپ, بیکاز آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دا کنٹری. جب آپ ٹورسٹ کی طرح جاتے ہیں, ہم لوگ کا وہ تھا بھی ہنی مون, تو آپ ہوٹل ریزورٹ میں رہ کے بس مطلب آپس میں ہی کچھ کر کے تو آپ واپس آ جاتے ہو, ٹھیک ہے. تو یو ڈونٹ ریئلی گیٹ ٹو نو وٹ دا پیپل آر, وٹ دا کلچر از, وٹ دا ہسٹری از اینڈ آل. وہ 1-2 گھنٹے کا ایکسپیرینس تھا ٹوٹل. لیکن آج تک میری میموری وہ فیلڈ ہے, اور میں اتنا تیار تھا کہ یار یہ ہنزا میں کیا جا سکتا ہے کہ
ایک ڈفرینٹ جگہ ہے, آپ آؤ, لوگوں کو پک کرو, ان کو ہنزا کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤ, ان کو ساری چیزیں بتاؤ, اور ساتھ ہنزا کے پاس کھانے بھی بہت اچھے ہیں. اینڈ دس از جسٹ, لاہور میں بھی اسی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے, کراچی میں بھی اسی طرح. تو اگر اس کا کوئی ایک ورژن تم لوگ کر سکو تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی. اور اس میں جو سب سے مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیز, بہت زیادہ تو نہیں لیکن جو اس کا اینڈ تھا وہ بیسکلی تھا, سو دے ہیڈ اے بگ ورلڈ میپ آن ون آف دا والس, اور اس میں نا پنز لگی ہوئی تھی کہ کون کہاں سے آیا ہوا ہے. تو اس پہ پاکستان پہ کوئی پن ہی نہیں تھی. Nobody had from Pakistan had ever come to this place. تو I was the first one جس نے وہاں وہ پن لگائی, ٹھیک ہے. اور باقی جگہوں پہ یورپ کی پنیں تھیں, اور انڈیا کی پنیں, اور امریکہ کی پنیں, اور all of that, but there was no one at till that time who had come to from Pakistan. صحیح ہے. So I'm just ابھی جیسا ابھی گورا آیا ہوا ہے, میری جو پچھلی پوڈ کاسٹ تھی برینڈ کے ساتھ, وہ بھی بےچارا کنفیوز پھر ہے. کبھی وہ مجھے کہتا ہے کہ یار اچھا تو بتا دے مجھے کھانے کی اچھی جگہ ہے, ٹھیک ہے. کوئی اس سے کیا کہتا ہے, ایک لوگوں نے اسے کنوینس کیا ہوا کہ انڈے والا برگر بہت کوئی اسپیشل چیز ہے, وہ کھاؤ. اس کو میم ٹرول کر رہے اس کو, ٹھیک ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ یار انڈے والا برگر میں نے کھانا ہے. میں نے کہا یار برو تجھے ٹرول کر رہے, چھوڑ میں تجھے اچھی جگہ لے کے جاتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ کہ ایون, اور یہ ایسا ٹریولر ہے جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے, اینڈ آل آف دیٹ. پھر بھی انفارمیشن جو ہے وہ اتنی ایزیلی اویلیبل نہیں ہے دین وی تھنک. اب تم nobody is going to watch hours of content before coming to Pakistan, right? Exactly. مطلب ہم بھی جب دبئی یا کسی بھی ملک جاتے ہیں تو ہم اتنا کوئی کانٹینٹ دیکھ کو تو نہیں جاتے, بس ادھر ادھر پوچھ لیتے ہیں یا گوگل کر لیتے ہیں. سو coming back to the same, وہ کہ یار there should be like a one stop directory for Pakistan where you get all of these things, all of these foods, all of these experiences and all of that in one page, in one website, in one journal, in one platform, whatever you want to call it. تو یہ تھا. اچھا خیر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوچر پلانس بھی مجھے سمجھ آ گئے, آپ کے مجھے سارا سب سمجھ آ گیا. Do you think yourself, do you think that you're going to be doing this for like the next 10 years, 5 years? مجھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں آفٹر 5 and 6 years, بڑا یہ آپٹمسٹک ہو کے میں اس کا آنسر دے رہا ہوں. اٹس ناٹ سم تھنگ لائک کہ میں کوئی اوور کانفیڈینس ہوں, لیکن یہ 2023 دیٹ ول بی دا ٹائم یا دیٹ ول بی دا ایئر جس میں چیزیں جو ہے وہ مکمل طور پر چینج ہو چکی ہوں گی. اور میں وہ بتا رہا تھا کہ آگے بھی انٹرویو کے اندر کہ ایک جاب کر رہا تھا میں, اور جاب کو چھوڑ کر میں اس طرف آیا ہوں. اور آبویسلی مسائل تو ہوتے ہیں شروع میں, لیکن چیزیں جس طریقے سے اب ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں, جس طریقے سے چیزیں اب چل پڑی ہیں. مثلا میں اگر آپ کو بتاؤں, میری فیملی کی پچھلے 7 نسلوں میں بھی کوئی میڈیا کا کسی کو ایکسپوجر نہیں, کچھ نہیں. میڈیا کا ایکسپوجر ملنا شروع ہو گیا, آپ جیسے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا, چیزیں بڑھنا شروع ہو گئیں, نیشنلی انٹرنیشنلی چیزیں ہائی لائٹ ہونا شروع ہو گئیں, انڈین ویورشپ, ورلڈ وائڈ ویورشپ, یہ تمام چیزیں جو شروع ہوئی ہیں. تو بس اب یہ ایک فائنل ایک کلک کی دیر ہے, اور انشاءاللہ یہ ان قریب یہ ہوگا. اور جب یہ ہوگا تو چیزیں جو ہے مکمل طور پر چینج ہو جائیں گی. 5 سال تو بہت زیادہ ہے, انشاءاللہ ایک آدھے سال کے اندر ہی سارے معاملے سیدھے. نہیں, میرا مقصد جو کہنے کا تھا وہ یہ تھا کہ اب آپ, so this is your passion, this is, do you think you've found your calling, and do you think that you'll be doing this مطلب at least for the next 5 years, or do you think کہ تم پیوٹ کر سکتے ہو, یا تم ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہو, یا تم کہو یار نہیں یار میں کچھ اور کر لیتا ہوں. میرے لائف میں میرے سے ایک پرابلم رہا ہے ہمیشہ, جو میں اپنے آپ سے شکوہ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں کنسسٹنسی مجھ میں نہیں تھی, جسے ہم کہتے ہیں اردو میں اس کے لیے ایک خاص ورڈ ہوتا ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تم تو یار بھائی لگے ہو, میں بھی ایسا ہی ہوں. کنسسٹنسی نہیں تھی میرے میں, لیکن جب سے یہ پچھلے 2-2.5 سال سے اس اسپیسیفک چیز کے اندر کنسسٹنسی آئی ہے, اس کا ریزلٹ بھی آیا ہے. اب چیزیں اتنی آگے چلی گئی ہیں کہ اگر اب میں مطلب پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. اگر میں پیچھے ہٹوں گا یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں گے تو جو ہے وہ نقصان وہ میرا نہیں, بہت سارے لوگوں کا ہوگا. کیونکہ اب لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہیں, لوگ تو آپ کو تھوڑی سی ذمہ داری سی فیل ہوتی ہے, ڈبل ٹرپل ذمہ داری ہو گئی ہے. یقین مانے میری اگر 2 سے 3 دن بعد ویڈیو نہ آئے تو مجھے باقاعدہ طور پر میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں انڈیا سے اور باہر اوورسیز پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو لاہور سے محبت کرتے ہیں, ہسٹری سے محبت کرتے ہیں, مجھے میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں, سر ساتھ بھائی آپ کی اس ہفتے دوسری ویڈیو نہیں آئی. تو وہ چیزوں کے ساتھ اتنا وہ جنک ہو گئے ہیں, اتنا لنک اپ ہو گئے ہیں, اب وہ ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی بلڈنگ کی ہسٹری پہ بات کرتے ہیں تو
ڈیٹا ریسرچ کہاں سے ملتی ہے آپ کو, یا بس قصے یا وہاں جو لوگ رہتے تھے یا کچھ اس طرح کی, مطلب ویئر ڈو یو فائنڈ دا ڈیٹا فرام؟ اس کے لیے کریڈیبل سورسز ہیں کچھ میرے پاس جن کو پہلے طور پر بندہ فالو کرتا ہے. فور سپوز لاہور کے اوپر بہت ساری ہسٹوریکل بکس لکھی ہوئی ہیں, کنہیا لال نے لکھی ہے, چشتی صاحب نے لکھی ہوئی ہے, پھر اور اس طرح کی بکس ہیں. وہ 4-5 میرے پاس اس وقت بھی ادھر بیک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہیں, انہی سے کنسرن کرتے ہیں. اس میں سے کچھ تھوڑا سا ادھر سے, کچھ ادھر سے, کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسٹوری کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح پریزنٹ کیا جائے کہ وہ تھوڑا سا نا اس میں اسٹوری کا ٹچ آئے, ہسٹری کو اسٹوری کی فارم میں, اسٹوری ٹیلنگ کی فارم میں آ جائے. تو اس کے لیے بنا کے ساری چیزوں کو کر کے میں وہ کرتا ہوں. تو پہلا سورس تو ہے وہ بکس, اور وہ بھی بکس جو پرانی 100-150 سال پرانی لکھی ہوئی ہیں, جن کو پڑھنے میں بھی بڑی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ 150 سال پہلے جو اردو تھی وہ آج تو وہ نہیں ہے, ان کے الفاظ بہت حد تک چینج ہو چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بیسک نو ہاؤ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ رائٹر نے یہ لکھا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا, اگر وہاں سے نہ ملے یا اگر پرابلم آئے یا کوئی مسئلہ آئے بک میں وہ نہیں مل رہا, پھر یہ آخری جو حربہ ہوتا ہے یا آخری آپشن ہوتی ہے وہ پھر وہ بات جو سٹارٹ میں آپ نے کہی کہ وہاں جو لوگ رہ رہے تھے ان کی قصے, کہانیاں, سٹوریاں, اور وہ حمزہ بھائی 90% جو ہے نا وہ فیری ٹیل ہوتی ہیں, ان کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایسے ہوا تھا, وہ جی ہمارے یہ جو سیف الملوک ہے یہاں پر ایک وہ پری اتری تھی اور اس کو ایک شہزادہ پسند آ گیا تھا, یہ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ بھی. لیکن اگر تھوڑا سا بھی اگر آپ ہیومن اینگل سے سوچیں تو وہ آپ ایلوجیکل سی باتیں لگتی ہیں, ان کو پریفر نہیں کرتے. پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ لیکن ساتھ بھائی سین یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا بھی سننے کا اپنا مزہ ہے, مطلب وائل فیکٹس اور وہی نا ہارٹ لیس قسم کی ہسٹری اور فیکٹس کے اوپر اگر بیسڈ ہم سب کچھ کریں گے تو پھر وہ انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اگین جہاں جذبات ہیں, جہاں پہ فوک لور ہے, وہاں پہ اس چیز کا مزہ بھی ہے. اور آئی تھنک کہ آپ دونوں کو اگر ساتھ لے کے چلیں کہ کہہ دیں کہ یہ اس کے پیچھے اسٹوری جو مطلب اس کے پیچھے جو فوک لور اسٹوری ہے اور یہ اس کی فیکچوئل اسٹوری ہے, اینڈ آئی تھنک پیپل آر ولنگ ٹو لسن ٹو بوتھ. آئی مین اتنے اسٹرینجنٹ میرا نہیں خیال کوئی بھی ہے کہ یار مجھے صرف فیکٹس دو, وہ بھی ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اسٹوری سننا چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اسٹوری ٹیلنگ از دا اسکل بیسکلی. اسٹوری ٹیلنگ اچھی چیز ہے, ہم سب اچھی چیز ہے, لیکن اسٹوری ٹیلنگ نا کچھ لاجیکل بھی ہونی چاہیے نا. اب میں آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک چھوٹی سی نا یہ آپ نے بات کی نا, مجھے وہ ایک اندرون میں یہ میں پھر رہا تھا وال سٹی کے اندر, تو مجھے تو پتا تھا, لیکن میں نے ویسے ہی جسے ہم کہتے ہیں نا چھیڑنا, میں نے ایک چھیڑا ایک آدمی کو, پرانا ٹیپیکل لاہوریا, وہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ وزیر خان مسجد کی کیا ہسٹری ہے. تو آپ کو پنجابی حمزہ بھائی سمجھ آ جاتی ہے؟ بالکل سمجھ آتی ہے. چلے میں پنجابی میں سناتا ہوں, ان کے لہجے میں وہ جس طرح وہ سنا رہے تھے. وہ کہتے پتر اے بڑی لمبی سٹوری ہے, میں تینوں دسنا. میں کہ سر دسو. کہندا ایک ہوندا سی بندہ, وزیر سی وہ بادشاہ دا, تے اودی نا کڑی دے پیر دے تھلے نا ایک زخم ہو گیا. انہیں بڑا علاج کرایا, وہ کچھ نہیں بنیا. انہوں دسیا کہ فلانی جگہ تے نا جتھے ہن وزیر خان مسجد ہے نا, اے سامنے ایک بابا جی بہندے نے, انہاں کول جاؤ, انہاں کول نہ جانا تو. تے کہندے بابا جی دے کول گئے, تے بابا جی نے کہا تو واپس جا دلی گیٹ, تے اوتھوں ننگے پیر چل کے آ, ننگے پاؤں نا. ٹھیک ہے. اچھا, کہندے وہ وزیر تے اودی جڑی کڑی سی وہ ننگے پیر چ نا چل کے اودے کول آئے. وہ جدوں آئے نا تے انہوں نے کہا کہ بابا جی ساڈے پیر دے تھلے نا زخم ایک ہے. تے انہیں کہا کتنے گیا وکھاؤ. کہتے جدوں انہیں پیر چکیا تھلے کچھ بھی نہیں سی, سارا کچھ ٹھیک ہو گیا سی. کہندا وہ وزیر بڑا متاثر ہویا ہے. انہیں کہا دسو جی کی تسی ایدا ساڈا علاج کرتا ہے, ہن اسی دسو تہاڈے واسطے کی کر سکنے ہاں. انہیں کہا تسی کرو کچھ نہ, یہ کام کرو, ہے میرے حجرے دے بالکل سامنے نا مسجد بنا دیو. تے کیونکہ وہ مسجد ایک وزیر نے بنائی سی, تے وہ وزیر دے نا تو وزیر خان مسجد بن گئی. اچھا, اس آگے ایک اور بھی سٹوری اس میں ایڈ کی ہے, وہ بڑے مزیدار تھی. کہندا ادو نا گڈیاں نہیں سی ہوندیاں, کئی مہینیاں دا سفر ہوندا سی. تے کہندا بادشاہ گیا سی, وہ بادشاہ کوئی نا 2 سال بعد نا لاہور واپس آیا. تو وہ جدو اتوں لنگن لگا نا, انہیں کہا یار یہ کہڑی مسجد ہے, پہلے تو نہیں سی گی. انہوں دسیا کہ نا اے نا تواڈے جڑے وزیر ہے نا, انہوں نے اپنے نا تو مسجد بنائی ہے وزیر خان مسجد. تے بادشاہ نو نا بڑا غصہ آیا, کہندا یار انہیں مینوں دسیا ہی نہیں, تے میرے دسے بغیر ہی مسجد بناتی. کہندا پھر انہیں مقابلے تے آ کے وزیر نے وزیر خان مسجد بنائی, تے بادشاہ نے پھر بادشاہی مسجد بنائی. نائس. یہ اس طرح کی سٹوریز ہوتی ہیں.
یہ فٹ ہے نا یار. دیکھو مطلب اس کا اپنا ایک چام ہے, ٹھیک ہے. میں فل انتھرال تھا کہ اسٹوری میں کیا ہونا ہے کیا مطلب میں پریڈکٹ بھی کر سکتا تھا کہ یہ بات اس طرح ہوگی, لیکن پھر بھی اٹس انٹرسٹنگ. سو آئی تھنک کہ ہسٹری کو بغیر اس ایریا کے مطلب بغیر اس ایریا کے فلیور جو ہے نا, وہ ہسٹری نہیں لگتی. وہ بس ایک بہت تھک کتاب بن جاتی ہے, ایک بہت فیکچوئل قسم کی ایک بس وہ بن جاتی ہے. ایون وین یو ریڈنگ اے بک, ٹھیک ہے, جو آتھر کی اپنی اس میں ایموشن ہوتا ہے اور آتھر کا اپنا جو اس میں پرسپیکٹو ہوتا ہے, سب اسی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو ہر اسٹوری بس ایک نارملی ایک ہیرو تھا, ایک ویلن تھا, اس نے اس کی بہن چھیڑ دی, اسے مار دیا, نارمل ہے. لیکن آئی تھنک ہسٹری نیڈس ٹو بی ٹولڈ آف بوتھ سائڈس, بے شک وہ نان فیکچوئل ہو, اٹس اوکے. آئی مین دیٹس واٹ آئی تھنک اینی وے. تو ایک میں ہسٹری کا چینل دیکھتا ہوں اوور سمپلیفائڈ کے نام سے, تو وہ سال کی میرا خیال ہے 1-2 ویڈیوز بناتا ہے ٹوٹل. لیکن اس کی پوری وہ ہوتی فیکچوئل ہے, لیکن وہ اتنی فنی ہوتی ہے ساتھ, اس میں اسٹک فگرز ہوتے ہیں بیسیکلی جن کو اس نے اینیمیٹ کیا ہوا ہے. لیکن اس میں وہ بہت جیسا نپولین کی وار, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2, ان سب کو وہ اس نے کور کیا ہوا اس میں, اور میپ پہ کور کیا ہوا. لیکن جب آپ وہ دیکھو گے تو اٹس سو لائٹ and it's so funny along with very informative کہ I love the way he tells that story. Like جو اگر آپ بکس میں دیکھو یا اور جگہوں پہ دیکھو تو بڑی جسے کہتے ہیں کہ ڈرائی سی لگے آپ کو, لیکن جب آپ وہ دیکھو گے کبھی جب آپ کو ٹائم ملے اس پہ یوٹیوب پہ, تو آپ اوور سمپلیفائڈ دیکھنا, کوئی بھی ایک اٹھا لینا. ہٹلر کی اس پہ ہسٹری پہ اس نے بات کی ہوئی ہے کہ why did Hitler become who he is, تو بڑی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, ٹھیک ہے. تو خیر, اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وانٹ ٹو ایڈ, اینی تھنگ دیٹ آئی ہیو لیفٹ, تو پلیز ڈو شیئر ود اس. آپ کے چینل کے تھرو اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ یہی کروں گا ان دا اینڈ کہ خدا رہا ان چیزوں کی کیئر کریں. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یو اے ای نے ریسنٹلی پتہ نہیں $6 بلین میں ان کی جو ہے وہ ٹوریزم کی انڈسٹری پہنچ گئی ہے, اور ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں, اور ہمارے پاس سب کچھ جو ہے وہ, آپ تو ظاہر سی بات ہے ٹریول کرتے رہتے ہیں, انہیں سب کچھ خود مین میڈ ہے, تو یہاں پرانی چیزیں اس طرح کی نہیں ملتی ہیں آپ کی. ہمارے ہاں جو ہے وہ ہر چیز اویلیبل ہے پاکستان میں, صرف لاہور کی بات نہیں کرتا, ان آل اوور دا ورلڈ, آل اوور دا پاکستان. تو آپ ان چیزوں کی قدر کریں, ان چیزوں کی حفاظت کریں. ڈپارٹمنٹ سے ہم کب تک شکوہ کرتے رہیں گے کہ ڈپارٹمنٹ کام نہیں کرتا. اب آپ لاہور کے اندر کئی اس طرح کی سائٹس ہیں, وہاں جا کر آپ دیکھیں تو لٹرلی پرانی 200-300 سال پرانی عمارت ہے, اور لٹرلی لوگ اس میں اپنا گھر کا کوڑا پھینکتے ہیں, اور وہ 3-4 فٹ جو ہے کوڑا پڑا ہوا ہے. تو اب وہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی ڈپارٹمنٹ والا آ کے گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں پہ کوڑا پھینکے, یہ تو آپ کی اپنی جو ہے وہ عقل یہاں پر کام کرنی چاہیے. تو خود بھی یہ کام نہ کریں, اور وہ لوگ جو اس طرح کی کام کرتے ہیں ان کو بھی منع کریں. میں اکیلا ساز ہے جس کے لیے کام انف نہیں ہے میرا, مجھے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے, اور جب انشاءاللہ یہ ساتھ مل کے چلیں گے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. نہیں بالکل, دیٹس ویری ڈیپ تھاٹ, اینڈ آئی تھنک دیٹ ایوری ون نیڈس ٹو ریئلائز کہ یہ چیزیں ہماری ہیں, اور اگر ہم نہیں ان کا خیال رکھیں گے تو کوئی باہر سے تو کوئی بھی نہیں آ رہا ہمارے ان چیزوں کا خیال رکھنے. اور جب تک وہی والی بات ہے کہ جب تک وطن سے جسے کہتے ہیں نا صحیح والی سچا عشق نہیں ہوگا نا, تب تک اونرشپ نہیں آتی. میں نے پہلے بھی شاید کسی پوڈ کاسٹ میں بات کی, آئی ایم ناٹ شیور, بٹ میں ٹرکی میں بیٹھا ہوا تھا, استنبول میں بیٹھا ہوا تھا, اور ایک میں کنافا کھا رہا تھا, روڈ سائڈ ریسٹورینٹ تھا مین روڈ پہ. تو ایک عورت چلتی ہوئی ہے, بوڑھی سی عورت جس کی مطلب کمر سیدھی نہیں ہے, وہ جھک کے چل رہی ہے, ہاتھ میں اس کے شاپر ہیں. تو وہ آئی چلتے ہوئے, اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں, اور ایک شاپر پڑا ہوا تھا کچرے کا روڈ پہ. تو اس عورت نے وہ شاپر اٹھایا اپنے چلتے ہوئے اور اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا. میں اس کو دیکھ کے سوچنے یہ لگا کہ اس کے اوپر کون سی پولیس تھی, اس کے اوپر کون سا کوئی چیک اینڈ بیلنس تھا, اس پہ کون سا کوئی کیمرا تھا کہ اس نے یہ کی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس نے یہ اٹھا کے صاف کر دیا. تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ اس کو اپنے وطن سے شاید ہو سکتا ہے محبت ہو, یا اپنے شہر سے, یا اپنی گلی سے, یا اپنے لوگوں سے, تو یہ ایک انسان اس طرح کر سکتا ہے. ورنہ ہمیں سب کو لگتا ہے کہ جی لا سخت ہونا چاہیے, اور جی جرمانہ کرو اور فائن کرو اور یہ وہ, لیکن 22 کروڑ لوگوں کے لیے 22 کروڑ پولیس والے تو نہیں ہو سکتے نا, ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں تو پولیس والا نہیں بھی ہوگا, کہیں نہ کہیں کیمرہ بھی نہیں ہوگا.
تو جب تک ہمیں 14 اگست کے اوپر باہر نکل کے صرف سیلنسر پھاڑ کے آزادی جب تک ہم سیلیبریٹ کرتے رہیں گے اور ان چیزوں پہ نہیں سوچیں گے تب تک یہی چلتا رہے گا. تو ساتھ تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے مجھے مطلب لٹرلی دس واز ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پوڈ کاسٹ سو فار, اینڈ what you're doing is absolutely brilliant, and I think I hope that there are more people who do something like this in maybe other areas or whatever, but اس لیے میں تھوڑا ہوپ فل بھی ہوں اس ملک سے کہ ہماری یوتھ اتنی بری نہیں ہے جتنی ہمارے شاید جو پچھلی جنریشن ہے اس کی جو تھوڑی کوتاہیاں ہیں. لیکن تھینک یو سو ویری مچ for your time and for your stories, and I wish you all the best. And میرے لائک کوئی بھی آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو یا کوئی مطلب کچھ بھی ہو تو I'm available, especially if you come to Islam Abad or Pindi, so I will be available. I would want to hear these stories myself کیونکہ میں ہسٹری سے خود بھی مجھے بہت محبت ہے. تو thank you so much and جزاک اللہ.